بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ 9ویں جماعت کے لیے تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے بھارت 1960 کے بعد کے واقعات۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شروع کریں گے ہم 1960 کی دہائی سے، اس کے بعد 1970 کی دہائی، 1980 کی دہائی، 1991 کے بعد کی تبدیلیاں، بھارتی معیشت، سماجی شعبے میں تبدیلیاں اور آخر میں عالم کاری۔ 1947 میں بھارت آزاد ہوا۔ 1950 میں دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت مقتدر جمہوری ملک بن گیا۔ بھارتی سماج اجتماعیت پسند ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف زبانیں، مذاہب، نسلوں اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کے سامنے معاشی، سیاسی اور سماجی ترقی کے مسائل حل طلب تھے۔ آزادی سے قبل غیر ملکی حکومت نے بھارت کا خوب معاشی استحصال کیا تھا۔ افلاس، بے روزگاری، آبادی میں اضافہ، غیر معیاری طرز زندگی، زراعت صنعتوں کی کم پیداواریت کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پسماندگی جیسے مسائل ملک کو درپیش تھے، جن کے حل کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ معاشی ترقی حاصل کرنے اور ملک سے غریبی دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن اور صنعت کاری کو اختیار کیا گیا۔ سن 1950 میں بھارت سرکار نے منصوبہ بندی بورڈ تشکیل دیا۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس بورڈ کے صدر تھے۔ اس بورڈ نے زراعت اور دیہی ترقی، متوازن صنعت کاری، طرز زندگی کا معیار، جمہوریت سے ہم آہنگ معاشی ترقی، منصوبہ بندی کے خد و خال اور عمل آوری میں عوامی شرکت اور فرد کی ترقی میں معاون 5 برسوں کی منصوبہ بندی پیش کی۔ اسی کو 5 سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ چوتھے سبق میں یعنی معاشی ترقی میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ انتخابات کی کامیاب منصوبہ بندی اور
جمہوری روایات پر اعتماد کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا ممکن ہو پایا ہے۔ سماج کے کمزور طبقات کے لیے پروگراموں اور پالیسیوں پر مشتمل مختلف سماجی اصلاحات کو عملی شکل دینے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ ان کوششوں کا تفصیلی جائزہ انشاءاللہ سبق نمبر 6 خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا اس کے تحت لیا جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کے سیشن کی۔ سب سے پہلے 1960 کی دہائی۔ 1960 میں بھارت کے سیاسی حالات پر اثر انداز ہونے والے مختلف واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اس سال پرتگالیوں کے قبضے سے گوا، دیو اور دمن کو آزاد کروا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا۔ 1960 میں گوا، دیو اور دمن پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد ہو گئے اور انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا۔ شمال کی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان سن 1950 سے تناؤ بڑھ رہا تھا۔ اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سرحدی جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ سن 1962 میں میک موہن لائن کے قریب ہوئی۔ شمالی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان 1950 سے تناؤ بڑھ رہا تھا۔ بھارت اور چین ان دو ملکوں کا تنازع سرحد اور دیگر مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ میک موہن لائن کے جنوب کا علاقہ اروناچل پردیش چین کا زمینی حصہ ہے۔ میک موہن لائن بین الاقوامی سرحد ہے جسے چین تسلیم نہیں کرتا۔ اس سرحدی تنازع کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں بھارت نے کیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ 1962 میں چین نے بھارت پر حملہ کیا۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی قیادت کی۔ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ بھارت کی سماجی اور معاشی ترقی میں ان کی خدمات نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ 15 اگست سن 1947 کو بھارت آزاد ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ملک کی قیادت سنبھالی۔ پنڈت نہرو نے ابتدائی دور میں بھارت کی خارجہ پالیسی تشکیل دی۔ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ سیاسیات کے دوسرے سبق بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت میں انشاءاللہ ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کو درپیش معاشی، سیاسی اور سماجی ترقی کے مسائل حل کرنے میں
اور بھارت کی سماجی اور معاشی ترقی میں پنڈت نہرو کی خدمات نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ 27 مئی سن 1964 میں پنڈت نہرو کا انتقال ہو گیا۔ پنڈت نہرو کے بعد لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ لال بہادر شاستری کے عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 1965 میں جنگ ہوئی۔ سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارت اور پاکستان ان دونوں ملکوں کے تعلقات پر مختلف مسائل اثر انداز ہیں۔ بھارت سے تعلقات استوار کرنے میں پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ سب سے اہم نظر آتا ہے۔ سن 1965 میں مسئلہ کشمیر کو لے کر بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ دونوں ملکوں کا تنازع مٹانے کے لیے سن 1966 میں تاشقند معاہدہ کیا گیا۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سن 1966 میں تاشقند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہو گیا۔ 1966 میں اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اندرا گاندھی بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستانی آمریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی قیادت مجیب الرحمن کی مکتی واہنی کر رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا، کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آئے۔ پاکستانی آمریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا اور اس تحریک کی قیادت مجیب الرحمن کی مکتی واہنی کر رہی تھی۔ مکتی واہنی دراصل کیا تھی؟ مکتی واہنی also known as the Bangladesh Forces was the guerrilla resistance movement consisting of the Bangladeshi military, paramilitary and civilians during the War of Liberation that transformed East Pakistan into Bangladesh in 1971. مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا، کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آئے۔
اب ہم بات کریں گے 1970 کی دہائی۔ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے 18 مئی سن 1974 میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی جانچ کی۔ سن 1975 میں سکم کے عوام نے بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائے دی، جس کے مطابق سکم کو بھارتی وفاق میں ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ 1975 سے پہلے سکم کی سیاسی حیثیت کیا تھی؟ What was Sikkim before 1975? For 333 years before 1975, Sikkim was ruled by the Chogyals or kings of the Namgyal dynasty of Tibetan descent. تو سکم پر سن 1975 سے پہلے نامگیال ڈائنیسٹی کے راجاؤں کی حکومت تھی۔ Why did Sikkim merged with India? It was ruled by Buddhist priest kings known as Chogyal. In 1973, anti-royalist riots took place in front of the Chogyal's palace. In 1975, after the Indian Army took over the city of Gangtok, a referendum was held that led to the deposition of the monarchy and Sikkim joining India as its 22nd state. India prepared a constitution for Sikkim that was approved by its National Assembly in 1974. In a special referendum held in 1975, more than 97% of the electorate voted for the merger of Sikkim with India. Sikkim became the 22nd state of India on May 16, 1975. The Indian Parliament gave its final approval to the constitutional amendment making Sikkim a state on 26th April 1975. On 15th May 1975, Indian President Fakhruddin Ali Ahmad ratified a constitutional amendment that made Sikkim the 22nd state of India and abolished the position of the Chogyal. تو 1975 میں سکم کے عوام نے بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائے دی، جس کے مطابق سکم کو بھارتی وفاق میں ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ اس دہائی میں بھارت میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔
1974 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں سرکاری نظام یعنی سرکاری مشینری کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مذمت کی گئی۔ 1974 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں سرکاری نظام کا غلط استعمال کیا۔ اس کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مذمت کی گئی۔ اسی درمیان جے پرکاش نارائن کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی، جس کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال ابتر ہو گئی اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی نافذ کرنے سے کیا مراد ہے؟ What is the meaning of emergency in country? A state of emergency or emergency powers is a situation in which a government is empowered to be able to put through policies that it would normally not be permitted to do for the safety and protection of their citizens. ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال نافذ ہونے پر حکومت کو وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، وہ پالیسیز بنانے کے اختیارات مل جاتے ہیں جو عام حالات میں انہیں حاصل نہیں ہوتے۔ عام حالات میں شہریوں کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے شہریوں کی حفاظت کے مد نظر حکومتوں کو کچھ پالیسیز بنانے کا اختیار نہیں ہوتا، مگر ایمرجنسی میں ہنگامی صورتحال میں یہ اختیار انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کی وجہ سے بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق میں باقاعدگی آئی، لیکن اس کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ قومی ایمرجنسی کا یہ دور سن 1975 سے سن 1977 تک قائم رہا، جس کے بعد عام انتخابات منعقد کروائے گئے۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ ان انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔ ان کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔
ان کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی۔ مورارجی دیسائی کے بعد چرن سنگھ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کی مدت بھی قلیل تھی۔ 1980 میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور محترمہ اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس دوبارہ برسر اقتدار آئی۔ 1980 کی دہائی 1980 کی دہائی میں ہونے والے واقعات اور اس کے بعد سن 1991 کے بعد کی تبدیلیاں، بھارتی معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہوئی تبدیلیاں اور ترقی، سماجی شعبے میں تبدیلیاں اور عالم کاری، ان تمام کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔